السلام علیکم بھائی، امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹرین دا ٹرینر پروگرام ڈالا تھا۔ میں اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اپنا کیریئر چینج کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ آئی ٹی مینیجر ہوں، آئی ٹی ہیڈ ہوں۔ ابھی ریسنٹ میرے پاس 1 سے 2 بندوں کی پرسنل کالس آئی ہیں، آئی ایم اسٹل آؤٹ آف کنٹری، کہ ان کی جابس چلی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، سڈن ان کو نکال دیا۔ دبئی بیس کمپنی تھی پاکستان میں، ان کو سڈن نکال دیا۔ ایک نہیں، 1 سے زیادہ لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کھل رہے ہیں، تو آپ اپنا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ سیلف امپلائمنٹ سے کیسے بزنس کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ابھی ویڈیوز کچھ 1 2 دن میں بنا کے اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ڈال رہا ہوں۔ سو آپ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور دیکھ بھی لیں۔ ایکسپیرینس وتھ شیردل کے نام سے میرا چینل ہے پرسنل، اور شیردل آئی ٹی اکیڈمی کا الگ ہے۔ سو ایک تو 5 اکتوبر کو ہم لوگ AWS کا نیا بیچ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میں سے جو لوگ دبئی میں ہیں یا سعودیہ میں، وہ مجھ سے اکتوبر نومبر میں فزیکل مل سکتے ہیں، کیونکہ میں جب جس کنٹری میں ہوتا ہوں وہاں فزیکل کاؤنسلنگ فری آف کاسٹ کر رہا ہوتا ہوں میں۔ اور میرا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم بزنس کو گرو کریں۔ اور میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں الحمدللہ جو دنیا بھر میں ہیں، کیونکہ 20 ممالک میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اور وہ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں اور ہمارے بزنس کو بھی گرو کرنے میں ہمیں بھی ہیلپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ان کی بھی ہیلپ کر پا رہے ہیں۔ سو اٹس ٹیم ورک۔ تو اس کو کس طرح سے لے آگے چلنا ہے۔ اور دوسرا، آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل اسکلس ہیں پر ان کو پڑھانا نہیں آتا۔ تو پڑھانا ایک آرٹ ہے، کس طرح سے پڑھایا جاتا ہے، کس طرح سے کورس ڈیولپ کیا جاتا ہے، کس طرح سے کورس کو ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ کیونکہ میں جو پوری دنیا میں ٹریول کر رہا ہوتا ہوں، وہ صرف اس کی ایک وجہ ہے کہ میں پروفیشنل اور کارپوریٹ ٹرینر ہوں اپنی کمپنی کا، ٹھیک ہے۔ اور میں یہاں تک خود اپنے بلبوتے پہ پہنچا ہوں، کسی کمپنی کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے ایکسیپٹ علی بابا کلاؤڈ، ٹھیک ہے۔ سو وہ چیز کس طرح سے میں آپ کو سکھاؤں اور کس طرح سے آپ کی ٹیکنیکل اسکلس کو ہم پالش کریں اور آپ کو اپنی ٹیم کا پارٹ بھی بنائیں اور آپ کو امپاور کریں کہ آپ خود سے بھی لوگوں کی کارپوریٹ ٹریننگز کو لے کر ان کو ڈیلیور کریں، فزیکلی بھی اور ورچولی بھی۔ اس سے نہ صرف آپ کو دنیا گھومنے کا فائدہ ہوگا، دنیا گھومنے کا موقع ملے گا آپ کو، کئی دنیا کے حصوں میں آپ جائیں گے، آپ وہاں کی ثقافت اور وہاں کی چیزوں کو دیکھیں گے، وہاں کے بزنس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے، اور وہاں پہ آپ نئے نئے طریقوں سے اپنے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ میں فزیکل بزنس کی بات نہیں کر رہا، نہ ای کامرس کی بات کر رہا ہوں، نہ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ آپ لاکھوں کروڑوں کمائیں۔ میں صرف ایک راستہ دکھا رہا ہوں آپ کو، اور یہ کام میں آلریڈی اپنے آفس میں شروع کر چکا ہوں۔ ہمارے پاس جو کہ اسپیشلی جو کراچی میں اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ورچولی ہیں حیدرآباد ادھر ادھر، ان کو میں آلریڈی جو ہے 6 6 8 8 مہینے کی کوچنگس دے رہا ہوں، ان کو سکھا رہا ہوں کہ پڑھانا کس طرح سے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹریننگس آتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ٹرینرز کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ہم آپ ہی لوگوں میں سے جن کو ہم 6 8 مہینے تک سکھا رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ جو آتے ہیں اس میں سے کنسسٹنسی از دا کی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی لوگوں میں۔ ہر 10 میں سے 8 لوگ بھاگ جاتے ہیں 6 مہینے 7 مہینے کے بعد، تو وہ زیرو پہ دوبارہ سے چلے جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان سامنے والے کا ہے جو چھوڑ کے بیچ میں جا رہے ہیں۔ کیونکہ مجھے اس راستے پر چلتے ہوئے 20 سال ہو گئے ٹریننگ کراتے ہوئے، اور کمپنی رن کرتے ہوئے مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے۔ تو صبر برداشت چاہیے ہوتی ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں میں انفارچونیٹلی نہیں ہے۔ وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یا ان انفلوئنسرس یا ان یوٹیوبرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں چیزیں ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اپنے کورسز اور چیزوں کو سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ لاکھوں کروڑوں کما رہے ہیں ویوز کے ذریعے۔ لیکن اس میں آپ کو کوئی بینیفٹ، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ آپ خود اس لیول پہ نہیں نکلیں گے۔ تو آپ ان چمچماتی دنیا کو دیکھتے ہوئے چھوڑیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سٹارٹ کریں گے۔ کوئی نہ کوئی ایسا پہلا دن ہوگا جہاں پہ آپ پہلے دن سے سٹارٹ کریں گے اور اس لیول پہ پہنچیں گے۔ تو میری کوشش ہے کہ میں بنا کوئی ششکے دکھائے ہوئے آپ کو وہ موٹیویشن دوں اور وہ راستہ دکھاؤں جس راستے پہ میں چل کے یہاں تک پہنچاؤں۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے کامیابی لکھی ہے یا نہیں لکھی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دعا اور ایفرٹ دونوں چیزیں کامیابی کی ضمانت بنتی ہے۔ آپ نے پوری محنت کی اور اس کے بعد دعا بھی کی تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو کامیابی دے گا۔ اگر آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ نے دعا کی اور محنت نہ کی، یا محنت کی اور دعا نہیں کی آپ نے، تو پھر کامیابی کا چانس بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ مجھے یہ آیت اس لیے یاد ہے اور اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں کیونکہ میں اس آیت سے موٹیویشن لیتا ہوں، اور میرے استادوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا دعا سے خالی کچھ نہیں ہوگا، دعا کے ساتھ ساتھ آپ کو ایفرٹ بھی کرنی ہے، آپ کو کوشش بھی کرنی ہے۔ اسی لیے میں گھڑی دیکھ کر کام نہیں کرتا، دن ہو رات ہو، سیٹرڈے سنڈے ہو، عید ہو بقرہ عید ہو، میں کام کرتا ہوں۔ کیوں؟ میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں، جاب کرتے رہیے، لیکن جاب کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ہالیڈیز ہیں، جو آپ کے ویکینڈس ہیں، جو آفس سے آنے کے بعد کا ٹائم ہے، اس کو کمفرٹ زون میں نہیں گزاریں، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں اور
کچھ عرصے کے لیے سوشل میڈیا، دوستوں کو، چائے کے ہوٹل کو، ویڈیوز کو چھوڑ دیں اور اپنا کوئی گول سیٹ کریں، اس گول کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دنوں سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں، کیا پڑھا آج، کل کیا پڑھا، پرسوں کیا پڑھا. کیوں میں پوسٹ کروا رہا ہوں ان سے، یا کیوں میں ان کو انکریج کر رہا ہوں؟ کیونکہ ان سے ان کو جاب ملنے کے چانس ہیں، ان کو فالوورز بڑھ رہے ہیں لنکڈ ان، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پہ ان کو لوگ جاننا شروع کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو میں الحمدللہ ٹرینر بنا بھی چکا ہوں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. میں نہ یہاں نہ نام بتاتا ہوں ان کا، نہ ان کی سیلریز بتاتا ہوں، لیکن ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً 30-40 ہزار روپے سے لے کے اور 20 لاکھ روپے تک بھی ارن کر رہے ہیں. لیکن وہ جو 20 لاکھ روپے ارن کر رہے ہیں، 22 لاکھ روپے ارن کر رہے ہیں، وہ 4 ہزار اسٹوڈنٹ میں سے شاید 2-3-4 ہوں گے. بتانے کا کیا مقصد ہے کہ ہر ایک کی اپنے اپنا رسک لکھا ہوا ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے اپنے لیول پہ محنت کی ہے. مجھے یہاں بتانے کا قطن کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں ان کے رسک پہ نظر لگا رہا ہوں، نہ میں ان کو شو آف کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کو پریشان کریں. لیکن جس راستے پہ وہ لوگ نکلے ہیں، اگر آپ کا اس راستے پہ پیشن ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ آگے نکلیں. کچھ اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں وہ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں یہ باتیں جو میں اتنی کر رہا ہوں نا، یہ میں اس کے ساتھ ٹرسٹ کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ مجھ سے پرسنلی کوچنگ اور کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا، سر میں جاب کرتا ہوں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی جاب ہے، جاب میری چلی گئی ہے، اور میں نے 1-2 جگہ پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، میں نے کرپٹو میں بھی ڈالا، میں نے اوبر کریم کے پیسے بھی ڈالے، سب ڈوب گئے. کیوں ڈوب گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے ڈوبنے کی کہ آپ نے خود اس میں محنت نہیں کی، آپ نے اپنی سیونگ اٹھائی اور کسی اور کو دے دی کہ جاؤ انویسٹ کرو. وہ اس کی انویسٹمنٹ تھوڑی ہے، اس نے تو آپ کا پیسہ لگایا، ڈوب گیا، ڈوب گیا، فائدہ ہو گیا، فائدہ ہو گیا. میرے بھائی آپ کو خود آگے نکل کے آنا پڑے گا، آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا اگر آپ واقعی اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ وہ آئی ٹی ہیڈ، آئی ٹی مینیجر، ٹیم لیڈ بننے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اگر کمپنی بند ہوئی تو ان کا ٹیم لیڈ، آئی ٹی ہیڈ یا سی ٹی او یا مینیجر بننے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا. گھر کے اندر جو ہے نا، آپ شوہر، بیٹا، کسی کا بھائی، یہی ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. تو ان کو فیڈ کرنا ہے اپنے گھر والوں کو. اس کے لیے مینیجر کی پوسٹ رہے نہ رہے، آئی ٹی ہیڈ رہے نہ رہے، آپ انجینئر رہے نہ رہے، کمپنی رہے نہ رہے، آپ نے ان کو فیڈ کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اسی کے لیے کمفرٹ زون سے نکل کر آنا پڑے گا. اسی کے لیے میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں. اور میں نے یہاں تک بولا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیر دل آپ کو ہیلپ نہیں کر رہا، کسی اور اکیڈمی میں جا کے پڑھیں، لیکن پڑھیں، راستہ نکالیں. دیکھیں میرا ایک بزنس ہے، میں اس بزنس پروسیس کو فالو کر رہا ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ جو مارکیٹ کے اندر اپرچونیٹیز ہیں ان کو گیٹ کرنا. میرے لیے کیا اپرچونیٹی ہے کہ مارکیٹ کے اندر کلاؤڈ اور ملٹی کلاؤڈ کے ادارے اس طرح سے کام نہیں کر رہے جس طرح سے شیر دل کام کر رہا ہے. میں نے وہ چیز آئیڈینٹیفائی کی، میں نے اس چیز پہ ایکسل کیا، میں نے اس چیز کی اسکل سیکھی، اور میں نے وہ پڑھانا شروع کیا. تو میں نے اپنے پیشن کو پروفیشن میں کنورٹ کیا. کیا آپ ایسا کر رہے ہو؟ آپ اگر ایک جاب کر رہے ہو تو کیا اس جاب سے آپ سیٹسفائی ہو؟ کیا اس جاب کے اندر اگلے 5 سال میں آپ کہیں کھڑے ہوئے ہوگے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پروموشن مل جائے گی، آپ دوسرے کنٹری چلے جاؤ گے. بہت سارے لوگ خواب دیکھتے ہیں، سر میں سعودیہ چلا جاؤں، دبئی چلا جاؤں. کیا ہوگا اس سے جانے سے میرے بھائی؟ آپ کو 15,000 ریال لگ گئی، 20,000 ریال لگ گئی، بالکل ٹھیک ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں. اکیلے رہو گے وہاں پہ؟ وہاں کام کر سکو گے؟ ٹھیک ہے، چلے جاؤ کچھ عرصے کے لیے. اینڈ گول آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اپنا بزنس ہونا چاہیے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے برکت کے 9 حصے نا تجارت میں رکھے ہیں، ایک حصہ ملازمت میں رکھا ہے. اسی لیے آپ کبھی صحابہ کرام اور ان لوگوں کو اٹھاؤ، میجورٹی لوگ اپنے اپنے بزنس کر رہے تھے. یہ بات آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہو، یہ بات آپ ہسٹری جو پڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہو. ایسا نہیں ہے میں نے جاب نہیں کی، لیکن میں نے بھی جاب کی، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بزنس کی دعا اور خواہش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی میں نے. اگر جو لوگ میرے ساتھ پاس سے جڑے ہوئے وہ جانتے ہیں 6 سال میں نے 2011 سے 2016 تک لیپ ٹاپس بیچے ہیں لا کے. میں نے ان لیپ ٹاپس کے پیسوں سے میں نے سرٹیفکیشنس کی ہیں. ٹھیک ہے نا. سسکو پڑھایا، مائکروسافٹ پڑھایا، پھر 2015 سے کلاؤڈ میں موو ہوا، لیکن ہر دن پہلے دن سے بہتر کرنے کی کوشش کی میں نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. اگر آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ڈینگے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سامنے آ کے سست ہو جاتے ہیں بالکل، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ اسی ریٹ ریس میں لگے رہیں گے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ ان پالیٹکس کا شکار تو نہیں ہے جو بریک ٹائم میں کھڑے ہو کے گوسپس چل رہی ہوتی ہیں آفس کے اندر، جس میں ایک دوسرے کی برائیاں چل رہی ہیں؟ کیا آپ ان کا شکار ہوئے میں؟ کیونکہ میں اس دور سے گزر کے آیا ہوں، میں نے بھی 6 سال جابس کی ہیں، میں نے وہ ساری حرکتیں، ساری چیزیں دیکھی، لیکن الحمدللہ میں کسی کا بھی پارٹ نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. 6 سال میں 6 جابس کی ہیں میں نے. ٹھیک ہے. نہ کبھی کسی کے اٹھائے، نہ کسی کے آگے پیچھے گھوما. میں نے ہمیشہ کمپنی کے اندر جہاں میں تھا وہاں میں کوشش کرتا تھا کہ میں جونیئر لیول پہ رہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے آگے بڑھنے کا شوق نہیں تھا، اس لیے کہ جونیئر کو زیادہ کام ملتا ہے، زیادہ چیز سیکھنے کو ملتا ہے.
میں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں اپنی کمپنی میں، پرانی کمپنی میں رہتے ہوئے، جہاں پہ میں نے کمپنی کے اندر کام سیکھا اور اس کو آگے سیل کر دیا. مثال کے طور پہ میں 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی انکریجمنٹ کے لیے. 2013 میں میری پہلی جاب لگی تھی ایک کمپنی میں ایز اے ڈیسک ٹاپ. وہاں پہ ہمارے جو مینیجر تھے انہوں نے ایک چیز کسی کو سکھائی. ہمارے برابر میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کو سکھایا. ایک سرور آتا تھا، میل سرور، اس کو کہتے تھے ایچ میل سرور. انہوں نے وہ سکھایا ان کو. مجھے خواہش تھی، میں نے کہا میں بھی سیکھوں، لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیا، اس کو ٹاسک دیا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں ورچوئلائزیشن اور یہ ورچوئل باکس وغیرہ یوز کرتا تھا. اس زمانے میں سن کا ورچوئل باکس آتا تھا، اوریکل کا نہیں آتا تھا. تو میں نے اس کے اندر ورچوئل باکس میں اس کو انسٹال کیا، ایس ایم ٹی پی کو کنفیگر کیا اور اس کے بعد اس کو سیکھ لیا. میرا کلائنٹ تھا جس کو میں لیپ ٹاپس وغیرہ سیل کر رہا تھا، کیونکہ میں لیپ ٹاپس او ایل ایکس پہ بیچتا تھا بیک 2010 2011 میں. اس کی جرنی بھی الگ ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. سو میرا کلائنٹ تھا جس کا اس کا کام تھا کیا کہتے ہیں، ونڈ ٹربائنس کا، جمبیر نوری آباد میں. اس نے کہا عثمان ونڈ کے لاگس جمع کرنے ہیں، جو بجلی بنتی ہے نا اس کے لاگس جمع کرنے ہیں میل سرور کے اوپر، اور اس کو پرائیویٹ میل سرور بنانا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. میں نے سرور خریدا مارکیٹ سے، اس کے آفس گیا نوری آباد، وہی لے کر آیا، وہی لے کے گیا مجھے، وہی کیا میں نے. پورا سیٹ اپ کیا میں نے. کتنے گھنٹے کا؟ 4-5 گھنٹے کا تھا. کھانا پینا آنا جانا سب اس نے دیا، سب کچھ کیا. جاتے جاتے اس نے مجھے 70,000 روپے دیے. 2013 کی بات بتا رہا ہوں. اور میری کاسٹ کتنی آئی تھی اس وقت؟ 8,000 روپے صرف سرور کی. پوری ڈپلائمنٹ کی، سب کچھ کر گیا. کیوں؟ کیونکہ میں اتنی دفعہ اس کو سیکھ چکا تھا، اتنی دفعہ پریکٹس کر چکا تھا کہ میری فنگر ٹپس پہ آ گئی تھی وہ. لیکن سامنے والے کے لیے تو نیا تھا. سامنے والا کسی پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ اس کو پتا ہے مارکیٹ میں ای میل سرور کون کنفیگر کر رہا ہے. دکان پہ جاؤ گے تو اس کو تھوڑی پتا ہوگا. دیٹس دا ریزن کہ وہاں سے میں نے کسٹمر بنانے شروع کیے. آج بھی میرے پاس وہ کسٹمر موجود ہیں جو ڈفرینٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، اچھے لیول پہ پہنچ چکے ہیں. لیکن اس زمانے میں انہوں نے اپنی فیملی کے لیے یا اپنے لیے لیپ ٹاپس خریدے تھے. اس زمانے میں او ایل ایکس کا زمانہ تھا، 2010-11 میں اس میں لیپ ٹاپ بیچ رہا تھا، تو انہوں نے وہاں سے وہ پرچیز کیا تھا. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. دوسری ایگزامپل آپ کی موٹیویشن کے لیے بتاتا ہوں. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں باتیں؟ آپ میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی اسکل کا مالک ہے میرے بھائی. اس نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوا ہے لیکن اس کو بیچنا نہیں جانتا. سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کبھی تصویریں لگاتے ہوئے دیکھا ہو فیس بک لنکڈن پہ؟ اگر آپ میرے سوشل میڈیا پہ جاؤ گے نا تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ میں آج اس ملک پہ ہوں، اس ملک پہ ہوں، یہاں ٹریننگ کرا رہا ہوں، وہ کرا رہا ہوں. کیوں؟ مجھے اس سے بزنس مل رہا ہوتا ہے. میں عراق میں ایک ٹریننگ کرا کے آیا، مجھے دوسری ٹریننگ ملی، تیسری ٹریننگ ملی وہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے یو ایس میں ایک کرا کے آیا، وہاں دوسری ٹریننگ مل گئی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بندہ کیپیبل ہے، پڑھا رہا ہے، اس کے ریکمنڈیشن ہے. میں نے وی ایم ویئر یو ایس اے میں بھی ٹریننگ دی ہے 2018-19 میں، وہاں سے آفیشیل ٹریننگ آئی تھی. خیر، یہ تو ایک اپرچونیٹی ہے. دوسری اپرچونیٹی جو میرے پاس آئی تھی، ہم نے ریموٹ سرورز کا کام شروع کیا ہوا تھا. میں کمپنی میں کام کرتا تھا، نام نہیں بتاؤں گا اس کو میں. تو وہ ایکس کمپنی تھی، سنگاپور بیس تھی، اور پاکستان میں کراچی میں اس کا آفس تھا. وہ لوگ ریموٹ اور ڈیڈیکیٹڈ سرور بیچتے تھے. مجھے سمجھ میں آیا کہ ڈیڈیکیٹڈ سرور باہر سے خریدتے کیسے ہیں، ان ٹچ انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے، اس کے پیسے کیسے دیتے ہیں. یہ سب میں نے سیکھ لیا 6-8 مہینوں میں. یہ میری جاب کا حصہ تھا. اس کے بعد میرے پاس ایک کلائنٹ آیا جس کو میں لیپ ٹاپ بیچتا تھا. وہ ایک ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتا تھا، اوریکل کا بندہ تھا. اور اس کا آگے ایک اور کلائنٹ تھا کیونکہ وہ اوریکل کا فری لانسر بندہ تھا، اوریکل ڈی بی وغیرہ انسٹال کرتا تھا. تو ایک کمپنی تھی جے ڈاٹ ٹائپ کی یا زارا ٹائپ کی، جو ٹیکسٹائل میں تھی لیکن وہ ریٹیل میں تھے. ان کو ایک سیپ سرور ٹائپ لگوانا تھا چھوٹا سا، جس میں وہ فائنینس وغیرہ کے ماڈیولس وغیرہ سیٹ اپ کرنے تھے. تو ان کو ایک سرور چاہیے تھا یو ایس سے، جو کہ ریموٹلی چلتا رہے، انٹرنیٹ وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو. مجھے پتا تھا کہاں سے سرور خریدتے ہیں. میں نے وہ سرور اٹھایا، خریدا اور ان کو دے دیا، کانفیگر بھی کر دیا. اب عام بندے کو نہیں پتا کہ سرور دنیا میں کہاں سے خریدا جاتا ہے، کیسے پاکستان میں بیچنا ہے. مجھے کیونکہ وہ سمجھ میں آ چکا تھا، مجھے پتا تھا کیسے بیچنا ہے. میں نے وہ سرور پاکستانی 7,000 روپے کا اٹھایا اور پر منتھ اس کو میں نے آگے 25,000 روپے کا بیچ دیا. اس 25,000 روپے میں سپورٹ بھی شامل ہے، چھوٹے موٹے کام بھی شامل ہے، اور اسٹل میں جاب بھی کر رہا ہوں. میں نے 2 سال تک اس سرور سے پر منتھ 20,000 روپے کمائے. یہ میں آپ کو انکریج کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اگین وہ کام میں ختم کر چکا ہوں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی کئی ایگزامپلس ہیں جہاں سے آپ اپنے بزنس ریونیو جنریٹ کر سکتے ہو. مجھے ای کامرس نہیں آتی، کرپٹو نہیں آتی، چیزیں نہیں آتی. مجھے اللہ نے جو اسکل دی ہے نا، میں اسی میں ایکسل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا رزق ہر جگہ رکھا ہوا ہے. کوئی دماغ سے کما رہا ہے، کوئی ہاتھ سے کما رہا ہے، کوئی پیر سے کما رہا ہے، کوئی ہاکی کھیل کے کما رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل کے کما رہا ہے. آپ اپنی اسکل خود ڈھونڈو بھائی. اس میں سے کلاؤڈ اور ڈیو آپس کا بوم تھوڑا سا زیادہ ہے. سعودی مارکیٹ میں علی بابا اور گوگل کلاؤڈ زیادہ ہے. تو وہاں پہ اگر سیکھنا ہے تو ظاہر ہے میں اس کے لیے ڈفرینٹ ٹریننگس کرا رہا ہوتا ہوں. اب جو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں سر آپ اپنا کورس بیچنے کے لیے کرا رہے ہیں یا کورس بیچنے کے لیے بات کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی نہیں کرو کورس، کہیں سے بھی کورس کر لو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اس وقت اسکیم چل رہے ہیں.
تو لوگ پلٹ کے واپس آتے ہیں، وہاں بھی فیس دیتے ہیں، یہاں بھی فیس دیتے ہیں. یہ ہے ڈبل چیز. تو میں نے ڈفرنٹ ٹریننگس نکالی ہیں. ریگولر ٹریننگس ملٹی کلاؤڈ کے الگ چل رہی ہے، اور ملٹی کلاؤڈ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے AWS پڑھاؤ، گوگل پڑھاؤ، ایجور پڑھاؤ، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ کی جاب کے چانس اور پرماننٹ ہونے کے چانس اور سیکیور ہونے کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہر دوسری کمپنی اس وقت ملٹی کلاؤڈ پہ جا رہی ہے. اور ہم نے جو آپشن اپنے آفس میں رکھا ہوا ہے کہ ہم جس کو بھی ملٹی کلاؤڈ سکھاتے ہیں، اگر وہ کیپیبل ہے، ڈیڈیکیٹڈ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، تو ہم 6 سے 8 مہینے اس کو کام سکھاتے ہیں. نہیں یقین آئے آپ میرے آفس وزٹ کر لیں، آپ کو 4 سے 5 لڑکے اس وقت مل جائیں گے. ان 15-20 لڑکوں میں سے جنہوں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں ہمارا ملٹی کلاؤڈ کرا، اس میں سے وہ 4-5 لڑکے ڈیڈیکیٹڈ تھے، کنسسٹنٹ تھے، 10-10 12-12 گھنٹے ٹائم دے سکتے تھے. میں نے ان کو بٹھایا، کام سکھایا، آلموسٹ وہ سیکھ چکے ہیں، اور اس میں سے کچھ لوگ دوسری کمپنی موو بھی کر چکے ہیں. کتنا ایکسپیرینس ہے؟ 6 مہینہ، 8 مہینہ، میکسیمم 1 سال. اور آئی ٹی کا اوور آل بتا رہا ہوں، مطلب اس سے پہلے آئی ٹی کا ہی ایکسپیرینس نہیں تھا. کوئی BCom کر کے آ رہا ہے، کوئی انٹر کر کے آ رہا ہے، کوئی AC سے کر کے آ رہا ہے. سو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ بھائی اتنا ایکسپیرینس آئی ٹی کا چاہیے. آپ میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں، سر دیکھیں میرا 10 سال کا آئی ٹی کا ایکسپیرینس ہے، میرے مینیجر کو اتنی ملی ہے، مجھے اتنی ملی ہے. میں کہتا ہوں بھائی چھوڑ دے، فوکس کرو ان چیزوں پر جس کی ضرورت ہے. تو ریالٹی فیکٹس پر آؤ. اگر دماغ جو ہے نا وہ امپلائی مائنڈ سیٹ کا رہے گا نا، تو زندگی بھر ملازم ہی رہو گے، اپنا بزنس نہیں شروع کر سکو گے. اپنا بزنس شروع کرنے کے لیے سوچ کو بڑی رکھنا پڑے گا، سوچ کو پازیٹیو رکھنا پڑے گا. آفس میں ان گوسپ سے نکلنا پڑے گا جس کے اندر سگریٹ اور سٹے ٹائم پہ آپ لوگ جو ہے وہ گپ لگا رہے ہوتے ہیں، یار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. اس ٹائم پہ اگر آپ پازیٹیو کرو گے ان جیسے ٹائموں کو، تو ان فالتو جھمیلوں سے باہر نکلو گے، ورنہ اسی چکر میں رہو گے جس کو ہم کمفرٹ زون کہتے ہیں. سو خیر بات بہت لمبی ہو رہی ہے، میں اس کے لیے کئی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں. اور میں ٹرین دا ٹرینر پروگرام بھی شروع کر رہا ہوں. آپ میں سے جو لوگ ملٹی کلاؤڈ کر چکے ہیں اور وہ ٹرینر بننا چاہتے ہیں، وہ میرا 2 سے 3 دن کا پروگرام لے سکتے ہیں، جو کہ میں انشاءاللہ نومبر دسمبر میں ارادہ ہے اسٹارٹ کرنے کا. ابھی میری 1-1.5 مہینہ کنٹینیوس ٹریولنگ ہے کئی اور ملکوں کے اندر جہاں میری ٹریننگ ہے، ایگزیبیشنس ہیں. دبئی میں ایگزیبیشن ہے جائٹیکس میں، انشاءاللہ میں آپ کو ملوں گا ایز اے ایگزیبیٹر. اس کے بعد US میں ایگزیبیشن ہے، وہاں بھی میں آپ کو ملوں گا جو US کے اسٹوڈنٹس ہیں. اس کے بعد سعودیہ میں اگلے مہینے نومبر میں ایگزیبیشن آ رہی ہے، میں انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو ملوں گا. ٹھیک ہے. ریاض میں اس وقت بہت زیادہ کام ہو رہا ہے علی بابا گوگل کلاؤڈ کا. میں الحمدللہ 3 سے 4 ٹریننگ دے چکا ہوں. علی بابا کا آفیشیل کنسلٹنٹ ہوں میں ریاض کے اندر، جس میں سعودی مارکیٹ کو دیکھ رہا ہوں، منسٹریز کے پروجیکٹس دیکھ رہا ہوں. سو آپ بھی اپرچونیٹی لے سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں نے کوئی جا کے مارکیٹنگ مانی کی، میں نے صرف سوشل میڈیا پہ چیزوں کو ڈالا ہے اور کئی سالوں تک ڈالا ہے. اس کے علاوہ علی بابا کا ٹرینر بنا ہوں، جس کے لیے مجھے 2.5 سال تک کام کرنا پڑا ہے. میں نے علی بابا کے تقریباً 8 سے 9 پیپر دیے ہیں، ایسوسیٹ پروفیشنل، ڈیو آپ، سیکورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ. اس کے علاوہ ٹرینر کے پیپر الگ پاس کیے میں نے. سو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم ان آرڈر ٹو ریچ دیٹ. آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. جلد بازی کے اندر ہی نقصان اٹھاتے ہیں. میں بڑے سکون اور کمفرٹیبل طریقے سے چل رہا ہوتا ہوں، لیکن ہر دن میرا پہلے دن سے بہتر ہوتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ یار میں کچھ نہ کچھ جدوجہد کرتا رہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو دیکھتا ہے. نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. لیکن اگین کہوں گا، آپ کی محنت، آپ کی ایفرٹ اور اس کے ساتھ دعا، دونوں چیزیں محنت میٹر کرتی ہیں. دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہوگی، امید مت رکھیں کامیابی کی. چلیں، بہت شکریہ، السلام علیکم.